نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے کل میں نے کچھ مسائل بیان کیے تھے، انہی میں سے چند باتوں کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ روزہ کن لوگوں کو رکھنا ضروری ہے اور کن لوگوں کو چھوڑنا جائز ہے. اصطلاح میں روزہ کسے کہتے ہیں، لغت میں ڈکشنری کے حساب سے روزہ کسے کہتے ہیں، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے روزہ کسی بھی کام سے رکنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح پارٹیکولرلی روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور جماع سے، بیوی سے ہم بستری کرنے سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں. وَتَرْكُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ بِنِيَّةٍ مِّنْ أَهْلِهِ. اور اسی طرح میں نے بیان کیا تھا کہ ہر مسلمان پر، بالغ پر، عقل مند پر، غیر معذور شخص پر روزہ رکھنا فرض ہے. اور پھر میں نے معذوروں کی ایک فہرست بتائی تھی کہ روزہ کون حضرات چھوڑ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا نمبر تھا بیمار کا. بیمار آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب کیسا بیمار روزہ چھوڑے گا اس کے بارے میں بھی تفصیل ہے. معمولی سردی ہو گئی، معمولی بخار ہو گیا، بدن میں سستی آ گئی، اب اسی کو بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دے، یہ جائز نہیں. بیماری ایسی ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری کے بڑھ جانے کا خوف اور اندیشہ پیدا ہو جائے، یا پھر کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر، ماہر حکیم یا طبیب مشورہ دے کہ تم کو روزہ رکھنا ہرگز درست نہیں ہے، اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی یا تم کو سخت نقصان پہنچے گا، ایسے مریض کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. ورنہ جو کچھ بھی اپنے ارادے سے تھوڑا بہت سستی محسوس ہو رہی ہے یا تھوڑی بہت بیماری کا احساس ہو رہا ہے تو اس کو بنیاد بنا کر روزہ چھوڑنا جائز ہے. اسی طرح دوسرے نمبر پر میں نے بیان کیا تھا کہ مسافر پر بھی روزہ رکھنا ضروری نہیں. مسافر بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. مریض جب اس کی حالت اچھی ہو جائے تو اسے بھی روزہ رکھنا، روزے کی قضا کرنا ضروری ہے. اسی طرح مسافر سفر کی حالت میں ہے، چونکہ سفر میں مشقتیں آتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تو پہلے زمانے کے جو سفر ہوتے تھے وہ بہت مشکل اور دشوار گزار ہوتے تھے. راستہ امن والا نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کے سامان آسانی سے مہیا نہیں ہوتے تھے، گھوڑوں پر، گدھوں پر، اونٹنیوں پر سواریاں ہوتی تھیں، جنگلات میں سفر کرنا پڑتا تھا، سردی اور گرمی کو برداشت کرنا پڑتا تھا. آج ہزاروں کلومیٹر گھنٹوں میں آسانی کے ساتھ ایئر کنڈیشن کے اندر رہتے ہوئے سفر ہو جاتا ہے. ٹرین میں ہم لوگ سفر کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. والوو اور لگژری بسز میں ہم سفر کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، تھکان ہی نہیں ہوتی. تو جو سفر مشقت والا ہو، تکلیفوں والا ہو، ایسے سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے. آپ
دوسرے سفر میں بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن سفر کے دوران میں اگر آپ اپنے اندر روزہ رکھنے کی طاقت محسوس کر رہے ہو تو سفر کی حالت میں روزہ رکھنا افضل ہے، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ پہلے کے جو سفر ہوتے تھے وہ بہت مشکل والے ہوتے تھے، بہت تکلیف دہ اور دشوار گزار ہوتے تھے، تو اس لیے روزہ رکھنا ان کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں سفر جو ہے انتہائی آرام دہ اور سکون دہ ہو گئے ہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے اور زیادہ ثواب اپنے نامہ اعمال میں طے کر لیے جائے۔ اسی طرح سفر اگر صبح صادق سے پہلے کر رہا ہے، یعنی وقت سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے رات ہی میں سفر کر رہا ہے یا سفر کی حالت میں ہے، تو اب روزہ چھوڑ رہا ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ لیکن صبح ہو گئی، صبح تک بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، اب جو ہے صبح صادق ہونے کے بعد سفر کر رہا ہے تو روزہ رکھنا فرض ہے، اس لیے کہ وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اللہ کا حکم فرض جو روزے کا تھا وہ اسی وقت سے نافذ ہو چکا تھا، تو اگر بعد میں ارادہ ہوا تو اسی وقت جو ہے روزہ توڑ نہیں سکتا، رکھنا ضروری ہے۔ اگر بعد میں مشقت آئے، مشقت کی وجہ سے توڑ دے رہا ہے تو بعد میں قضا ضروری ہے۔ اسی طرح مسافر کسے کہتے ہیں؟ مسافر 77.24 کلومیٹر جو سفر کر کے جائے، اتنی لمبی مسافت جو سفر کر کے جائے اسے مسافر کہتے ہیں، اور جب تک وہ اپنی اصلی جگہ پر واپس نہ آ جائے اس وقت تک مسافر رہتا ہے، چاہے شہر سے 1.5 یا 2 کلومیٹر دوری پر ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ سفر سے واپس نہ آ جائے اپنے مقام پر، اپنے شہر میں، اس وقت تک وہ مسافر رہتا ہے۔ تو مسافر کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر وہ اپنے بارے میں محسوس کر رہی ہے کہ میرے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ رکھنا میرے لیے دشوار ہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، شدت محسوس نہیں ہو رہی ہے تو ایسی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت ہے، پریگننٹ عورت ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ مجھے کسی ایک صاحب نے کل پوچھا تھا کہ ہماری اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے لیکن ان کا ارادہ روزہ رکھنے کا ہے، اب اگر وہ روزہ رکھیں گی تو تکلیف میں اضافہ ہوگا، کیا کیا جائے؟ تو میں نے عرض کیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، اگر کوئی اپنے آپ پر زبردستی تکلیف پیدا ہو جانے کے باوجود روزہ رکھے تو یہ تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، لہذا ایسا زبردستی اور تکلیف اٹھا کر مشقت برداشت کر کے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیماری بڑھ رہی ہے، تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے تو روزہ چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا کر لیں، قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح روزے کی اجازت کن کو نہیں ہے؟ عورتوں میں جن عورتوں کو ماہانہ خون جاری ہوتا ہے، پیریڈز کے ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح حمل کے وضع کے بعد، ڈلیوری کے ہونے کے بعد نفاس کا خون آتا ہے، ایسی حالت میں بھی روزہ رکھنا عورتوں کے لیے جائز نہیں۔ عورتوں کے بھی بہت سارے مسائل ہیں اور ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے، مزاج ہی نہیں ہے، گھروں میں دین کا ماحول ہی نہیں ہے، عورتوں کو ہماری کئی مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کم از کم اپنے
اپنے گھر کی عورتوں کو کسی علم رکھنے والے سے تعلق جوڑے ان کا، یا پھر کوئی انگلش کی مستند اور معتبر کتاب ہو، یا اردو پڑھنا آتا ہے تو اردو کی معتبر اور مستند کتاب ہو تو وہ لے جا کر دیں، اس لیے کہ کسی بھی چیز کے صحیح ہونے کے لیے اس کے صحیح اور غلط کو جاننا ضروری ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ کن حالتوں میں صحیح ہوگا، کن حالتوں میں صحیح نہیں ہوگا، تو پھر میرا روزہ ہی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پانی نہانا جائز نہیں ہے۔ مجھ سے کل ایک بچے نے پوچھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ پانی نہانا ہے تو ظہر سے پہلے نہا لو، اس کے بعد نہائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غلط ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا اگرچہ کچی ہی کیوں نہ ہو، مسواک کرنا، سرما لگانا، سر میں تیل لگانا اور اسی طرح سر کے بال، جسم کے کسی بھی حصے کے بال نکالنا، غسل کرنا، یہ سب جائز ہے۔ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آنکھ میں دوا ڈالا، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح خون نکالا ٹیسٹ دینے کے لیے، یا پھر کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کی ضرورت تھی، بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے خون دیا، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح انجیکشن لگایا، روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح گلوکوز چڑھایا، روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ جاننے کی بنیاد پر روزہ رکھ کر توڑ دیتے ہیں، حالانکہ شریعت میں بہت گنجائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے۔ خود بخود خے آ گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ زبردستی نکالا تو روزہ ٹوٹے گا، خود بخود خے آ گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ہمیں شریعت کی ایک ایک بات کو جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ اور کان میں کوئی دوائی ڈالی تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے پیٹ تک وہ دوائی پہنچتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کان میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ کان کا ڈائریکٹ کنیکشن معدے سے نہیں ہے۔ اسی طرح بلا اختیار پانی خود بخود چلا گیا اندر غلطی سے، اس حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ زبردستی خود اپنی طرف سے ڈالا تو روزہ ٹوٹے گا۔ ایسے ہی دھواں گھس گیا اندر، مکھی گھس گئی خود ہی سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں ناخن نکالا، بہت سارے حضرات سمجھتے ہیں کہ ناخن نکالیں گے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بالکل غلط ہے۔ ناخن نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سخت گرمی کے دن ہیں، گرمیوں کے دنوں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ گرمی کو ختم کرنے کے لیے پانی، ٹھنڈا پانی بار بار نہا رہا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حلق بہت زیادہ سوکھ گیا ہے، سوکھنے کی وجہ سے تھوک کو جمع کر کے نگل رہا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اس طرح تھوک کو جمع کر کے بار بار نگلنا یہ مکروہ ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل ہم آنے والے دنوں میں بیان کریں گے، لیکن ہمارے اندر رمضان کے مہینے سے، رمضان کی برکت سے ایسا مزاج پیدا ہو جائے کہ ہم ہر چیز کو پوچھ کر، مسائل کو معلوم کر کے ہم نے کوئی بھی دین کا کام، عبادت کا کام کرنے والے بنے۔ بہت سارے حضرات 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج تک نماز کے مسائل ان کو معلوم ہیں۔ اسی طرح وہ اللہ کے حوالے ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ کے یہاں سخت پکڑ ہوگی۔ دنیا کی ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھتے تھے کہ میں یہ کروں گا تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ کام نہیں کروں گا تو میرا خسارہ ہو جائے گا۔ دنیا کے بارے میں فکر تھی، دین کے بارے میں فکر کیوں نہیں تھی؟ اللہ پوچھیں گے تو ہماری سخت پکڑ ہو۔ اس لیے ہمارے اندر رمضان کی برکت سے ایسا مزاج پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم کی تفسیر
کی مجلس میں میں نے بار بار کہا کہ آپ چٹھیوں میں مسائل لکھو، سوالات کرو، پوچھو، لیکن ایک بھی چٹھی 1 سال ہو گیا اب تک میرے پاس نہیں آئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، حالانکہ کتنے مسائل ایسے ہیں کہ سب کو جاننا ضروری ہے، لیکن ہمارے اندر پوچھنے کا مادہ ہی ختم ہو گیا۔ لہذا ہم جو ہے اپنے اندر سوالات کرنے کا، علم جاننے کا شوق پیدا کریں، اس سے ہماری عبادتوں میں جان پیدا ہوگی، روح پیدا ہوگی، اور اللہ اس عمل کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔